إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. معزز سامعین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش، عظمت و کبریائی، تحمید و تقدیس، تعریف و توصیف اس خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہے، جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بے شبہ درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کے سے سورہ مریم کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں جو آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وہ تین بچے جنہوں نے ماں کی گود میں معجزانہ طور پر گفتگو کی۔ بچے تو بہت ہیں، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں ان تین بچوں کا انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا، اور پھر اس کے بعد ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور یہ بتایا کہ وہ 3 بچے جنہوں نے معجزانہ طور پر ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے اور انہوں نے لوگوں سے کلام کیا ہے، جبکہ ہم اور آپ عمومی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ پیدا ہوتے ہی بولنا شروع نہیں کر دیتا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ مہینے کے بعد وہ بچہ کچھ جملے ادا کرتا ہے، اس کے کچھ سال کے بعد بچہ کچھ الفاظ بولنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے انسان کا وہ بچہ جو پیدا ہوا وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے بات کرنا شروع کرتا ہے۔ لیکن کچھ بچے دنیا میں ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے ماں کی گود میں دودھ پیتے ہوئے بچے نے معجزانہ طور پر گفتگو کی ہے اور وہ تمام باتیں انشاءاللہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 34 اور 36 34 36 اور صحیح مسلم کے اندر 2550 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لم يتکلم فی المہد الا ثلاثۃ، 3 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے، ماں کی گود میں جو ہے انہوں نے کلام کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا نام عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ آئیے ہم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کچھ اہم باتیں قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور ان کی ولادت کا جو واقعہ ہے جس کو قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، پہلے اس کو سنتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر امت مسلمہ کو، اپنے بندوں کو کیا سبق دیا ہے اور امت مسلمہ کے لوگوں کو اس سے کیا پیغام لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، جب اللہ کو منظور ہوا، اللہ کی مشیت ہوئی اور اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کرنا چاہا، عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہا، تو اس کے لیے ایسی خاتون کا انتخاب کیا اور ایسی خاتون کے پیٹ سے اس بچے کو پیدا کرنا چاہا۔ اس خاتون کا نام مریم علیہ السلام تھا۔ اسلامی بھائیوں، جب اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کرنا چاہا تو مریم علیہ السلام کو کا مزاج یہ بنا دیا کہ مریم علیہ السلام تنہائی مزاج ہو گئی، تنہائی پسند کرنے لگی۔ مریم علیہ السلام جو بیت المقدس کے مشرقی حصے میں جا کر کے محراب میں بیٹھنے لگی، تنہائی پسند ہو گئی اور انہوں نے تمام لوگوں سے ترک تعلقات کر لیا، بات چیت بند کر دیا، سب سے ملنا جلنا بند کر دیا اور اکیلے رہنے لگی۔ اسلامی بھائیوں، قرآن کریم نے کیا کہا؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، وہ تنہائی مزاج ہو گئی، تنہائی پسند کرنے لگی۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کیا دیکھتی ہیں کہ محراب میں جہاں کوئی نہیں آ سکتا وہاں پر ایک خوبصورت نوجوان، خوبصورت شکل کا ایک نوجوان میرے قریب آنا چاہ رہا ہے اور میری طرف آ رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سنو، یہ آیت کریمہ اور آیت کریمہ کا ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ مریم علیہ السلام اتنی پاک دامن تھی اور اس جوانی کی عمر میں بھی جب ان کے سامنے ایک نوجوان جو ہے شکل میں خوبصورت انسان جب وہ آ رہا ہے، خوبصورت شکل میں جب ان کے سامنے آتا ہے تو انہوں نے جب دیکھا تو ڈر جاتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں اللہ رب العالمین سے؟ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، قرآن کریم نے کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بشرن سویہ کس کو بولتے ہیں؟ بشرن سویہ اس کو بولتے ہیں کہ جو مکمل طریقے سے فٹ ہو، مکمل طریقے سے خوبصورت ہو، کوئی نقص نہ ہو، مساوات ہو اس کی ہر چیز میں۔ اور وہ مساوات کس کے اندر ہو سکتا ہے؟ فرشتوں کے اندر ہو سکتا ہے، اور فرشتوں کی خوبصورتی کا کیا پوچھنا۔ اسلامی بھائیوں، وہ نوجوان کون تھے؟ جبرائیل امین علیہ السلام تھے،
جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہمارے سامنے ایک خوبصورت نوجوان آ رہا ہے، میرے قریب آ رہا ہے، تو جب انہوں نے دیکھا تو ڈر گئیں اور اللہ رب العالمین سے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن، کیا کہا؟ انی اعوذ بالرحمن، اے رحمان تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں اس نوجوان کو کہ اگر یہ گندی نظر سے آ رہا ہے، برے خیالات سے آ رہا ہے، تو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان کنت تقیہ۔ لیکن جب وہ قریب پہنچتے ہیں تو بولتی ہیں کہ تم جو ہے غلط نیت سے نہیں آئے ہو، لگتا ہے تم اللہ کے نیک بندے ہو۔ میرے بھائیوں، جب مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ڈری ہوئی ہیں، سہمی ہوئی ہیں، تو کیا کہا؟ قال انما انا رسول ربک، کہ اے مریم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے رب کے طرف سے قاصد بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں جبرائیل امین ہوں، رسول ربک، میں تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک بچے کی بشارت دینے آیا ہوں، ایک بچے کی خوشخبری دینے آیا ہوں، ایک بچے کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ قال انما انا رسول ربک لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، جب بچے کی بات سنی مریم علیہ السلام نے تو عجیب و غریب انداز میں کہتی ہیں قالت انا یکون لی غلام، میرے پاس بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ میں نے نکاح کیا ہے، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، نہ میرا کوئی شوہر ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں کوئی خراب عورت ہوں، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد تو دو ہی صورت میں ہو سکتی ہے، ایک تو نکاح کے ذریعے ہو سکتی ہے، یا پھر ناجائز تعلقات قائم کرنے کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، میرے پاس تو دونوں وجہ نہیں ہیں، میرے پاس بچہ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین نے کیا کہا؟ قال کذالک، اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ قال ربک هو علی ہین، اللہ رب العالمین کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ جسے چاہے بغیر باپ کے اولاد پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، بغیر اسباب کے، بغیر سبب کے کوئی چیز لا سکتا ہے، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، بغیر شوہر کے کسی عورت کے ہاں اولاد کا بچے کی تولد کر سکتا ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اے مریم یہ بچہ اللہ رب العالمین نشانی بنائے گا اس بچے کو، اور اس بچے کو تیرے لیے رحمت بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسلامی بھائیوں، اتنا کہنا تھا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، مخاض کسے کہتے ہیں؟ ڈیلیوری کو، حمل کو، کہ اب آپ جو ہے جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے اندر جو ہے ان کے اندر پھونک مارا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ان کے اندر پھونک مارا، اور پھونک مارتے ہی وہ حاملہ ہو جاتی ہیں، پیٹ سے ہو جاتی ہیں، بچہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اور جیسے ہی مدت حمل بڑھتا گیا، اور جیسے ہی ٹائم پیریڈ بڑھتا گیا، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اور 4 سے 5، جب بچہ بڑا ہوتا گیا اور حمل کا وقت آتا گیا قریب، میرے بھائیوں آج کل خاتون کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جب معاملہ قریب آتا ہے تو ہماری مائیں اور بہنیں جو حمل سے ہوتی ہیں وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ کیوں جاتی ہیں؟ ماں کا سپورٹ ملتا ہے، بھابھی کی مدد ملتی ہے، دوسرے لوگوں کا سہارا ملتا ہے، لیکن قربان جاؤ مریم علیہ السلام اکیلے ہیں، اور جب مدت حمل بڑھتی گئی تو انہوں نے کہا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اے اللہ کاش کہ میں مر جاتی، کیونکہ درد ذے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے، وہ درد ذے کی شکار جو عورت ہوتی ہے وہ یہی دعا کرتی ہے اللہ بچہ نہ ہو چلے گا، مجھے موت آ جائے، میں کسی کو نہ دیکھوں، مجھے بچہ نہ ہو چلے گا، لیکن یہ درد ذے کا شکار نہ ہو سکوں۔ میرے بھائیوں ایسے وقت میں جب ایک خاتون کے پاس سب لوگ ہیں لیکن مریم علیہ السلام
السلام اکیلے ہیں، اور ایسے وقت میں جب مدت حمل بڑھتی جا رہی ہے، درد سے کی شکار ہو رہی ہیں، تو ایسے وقت میں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں مر جاتی، لوگ مجھے فراموش کر دیتے، لوگ مجھے بھلا دیتے، میں اولاد کو نہ دنتی۔ میرے بھائیوں، وہ بھی تو انسان تھی، وہ بھی تو خاتون تھی، وہ انسان ہونے کے ناطے وہ بھی درد سے کے شکار ہو رہی ہیں اور اللہ سے کہہ رہی ہیں کاش کہ میں مر جاتی۔ میرے بھائیوں، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تحزنی، تو غمگین مت ہو، تو پریشان مت ہو، قد جعل ربک تحتک سریہ، تو اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ، تیرے قدم کے نیچے اللہ نے نہریں جاری کر دی ہیں۔ ریگستانی علاقے میں جہاں چٹیل میدان ہو، جہاں پر سمندر کا پانی کا نام و نشان نہیں ہے، ایسے جگہ پر ریگستانی علاقے میں اس بنجر زمین پر پانی کی نہر پیدا کس نے کیا؟ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، قد جعل ربک تحتک سریہ، جبرائیل امین نے کہا قدم کے نیچے دیکھو، اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو، تمہارے پاؤں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس پانی سے اپنے آپ کو سیراب کرو۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَأُوذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور دیکھو وہ جو کھجور کا درخت ہے سوکھا ہے، ایک بھی پتے نہیں ہیں، ڈالی صرف نظر آ رہی ہے، اس کھجور کے پتے کو ہلاؤ، کھجور گرے گا، اور اس کھجور کو تم کھا کر کے پانی بھی پیو، نہر کے پانی سے سیراب ہو جاؤ، کھجور کھا کر کے پیٹ بھر لو۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک کھجور کا پیڑ جو سوکھا ہے، اس سوکھے پیڑ کے اندر پھل کس نے لایا؟ پھل کس نے پیدا کیا؟ یہی نہیں بلکہ کھجور کا پیڑ جن بھائیوں نے دیکھا ہوگا، خاص کر سعودی عرب جو گئے ہوں گے، اس کا جڑ بہت مضبوط ہوتا ہے، ہلانے سے ایک پہلوان بھی نہیں ہلا سکتا، اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک خاتون سے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، حاملہ خاتون جو کمزور ہوتی ہے، اس خاتون سے کہا اے مریم اس پیڑ کو ہلاؤ اور اس سے پھل گریں گے، کھجور گرے گا۔ میرے بھائیوں حاملہ عورت ایک خاتون سے جو ایک کمزور ہے، جو ایک پہلوان جس درخت کو ہلا نہیں سکتا، ایک کمزور عورت سے کہہ رہا ہے آپ ہلاؤ، تمہارا کام ہلانا ہے، تمہارا کام کوشش کرنا ہے، اس درخت کے اندر کھجور پیدا کرنا اور اس سے کھجور گرانا وہ میرا کام ہے۔ اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے، ایک ریگستانی علاقے میں نہر پیدا کرنا، ایک کھجور کے سوکھے پیڑ کے اندر کھجور کا گوشہ تیار کرنا، اور ایک عورت کے ہلانے سے کھجور کو گرا دینا، یہ کیا دلیل ہے؟ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ اللہ بے اسباب چیز کو بھی بغیر اسباب کے کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ رطباً جنیہ، رطباً جنیہ۔ رطباً جنیہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ کھجور جو آدھا کچا ہو آدھا پکا ہو، جس کو پیلا کھجور ہم اور آپ دیکھتے ہیں، آدھا کچا آدھا پکا۔ یہ کھجور بہت فائدہ مند ہوتا ہے، خاص طور سے اس عورت کے لیے جو ڈیلیوری کے پیریڈ میں ہو۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے مریم علیہ السلام سے کہ اے مریم رطباً جنیہ، تم اس کھجور کو کھاؤ جو رطباً جنیہ ہے، تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، ڈیلیوری کے معاملے میں تم اپنی ماں اور بہنوں کے لیے بہت حساس رہتے ہو۔ اگر تمہیں پیغام چاہیے، اگر تمہیں قرآن کریم کا پیغام چاہیے تو سنو، اپنی حاملہ عورت کو، اپنی ڈیلیوری کے معاملے میں پیریڈ میں رہنے والی ماں اور بہنوں کو ان رطباً جنیہ کھلاؤ، یہ کھجور کھلاؤ، یہ فائدہ دے گی۔ اسلامی بھائیوں اس کے بعد کیا کہا؟ پانی بھی پیو، کھجور بھی کھاؤ، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اللہ اکبر۔ وَأُوذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ فَكُلِي کھاؤ، وَاشْرَبِي پیو، وَقَرِّي عَيْنًا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کرو۔ پہلے قرآن کریم نے کیا کہا؟ میں سمجھانے کے انداز میں بات کر رہا ہوں۔ پہلے قرآن کریم نے کہا پیو پھر کھاؤ، اب یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے کھاؤ پھر پیو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کے بات کرنے کا اپنا انداز ہے۔
اسلامی بھائیوں، بسا اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو پہلے پانی پی لیتے ہیں، پانی رکھ لیتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، اور جب کھانا شروع کر دیتے ہیں تو پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر پانی پیتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا پہلے پیو پھر کھاؤ، پھر اس کے بعد کہا پہلے کھاؤ پھر پیو۔ یہ قرآن کریم کے بات کرنے کا انداز ہے۔ اسلامی بھائیوں، اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ اس کے بعد پہلا مسئلہ تو مریم علیہ السلام کا اللہ نے حل کر دیا، پینے کا مسئلہ بھی حل، کھانے کا مسئلہ بھی حل۔ اب مسئلہ ایک تھا جو بہت بڑا چیلنج تھا، یہ بچہ جو پیدا ہوگا، اس بچے کو جب میں قوم کے سامنے لے کر جاؤں گی، قوم والے طرح طرح کے تانا ماریں گے، یہ بچہ آیا تو کہاں سے آیا؟ اس کا باپ نہیں ہے، تمہارا شوہر نہیں ہے، تم کیسی خاتون ہو؟ فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ اللہ نے اس کا بھی حل بتا دیا اور کہا کہ دیکھو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم قوم میں جانا، خاندان میں جانا، گاؤں والوں کے بیچ میں جانا بچے کو لے کر، تو کیا کہنا؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ، آج میں نے خاموش رہنے کی نیت کی ہے اور خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ یہ پہلے زمانے میں اس شریعت میں یہ جائز تھا، خاموشی کا روزہ، خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، جب وہ بچے کو لے کر قوم کے سامنے آتی ہے تو قوم والوں نے جو ٹینشن تھا، جو دماغ میں مریم علیہ السلام کے چل رہا تھا کہ معاملہ ایسا ہوگا، لوگ بولیں گے، لہذا جب بچے کو لے کر آتی ہیں تو لوگوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا بھائی ایسا نہیں، تیرا باپ اچھا تھا، تیری ماں اچھی تھی، تو اتنا غلط کیسے نکل گئی؟ یہ تیرا بچہ آیا تو کہاں سے آیا؟ قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم نے سب سے پہلے بھائی کا تذکرہ کیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اس کے بعد باپ کا، پھر ماں کا۔ کیوں؟ یہ بتانا چاہ رہا ہے قرآن کریم کہ اے دنیا کے لوگوں، باپ تو جاتا ہے کام پر، ماں گھر کا کام کرتی ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہن کی رکھوالی کرے، بہن کی دیکھ ریکھ کرے۔ یہ قرآن کریم بتا رہا ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ معلوم یہ ہوا کہ بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بہن کے اوپر نظر رکھے، بہن کے اوپر نگاہ رکھے، اور بہن کی تمام چیزوں کو وہ ان کو واچ کرتا رہے۔ یہ بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ باپ تو کام پر جاتا ہے، ماں گھر کے کام میں مشغول رہتی ہے۔ اسی لیے قوم والوں نے کہا، اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی اچھا تھا، تیرا باپ اچھا تھا، اور تیری ماں اچھی تھی، تو ایسے کیسے نکل گئی؟ میرے بھائیوں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ مریم علیہ السلام نے، خاموشی کا روزہ تھا نا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف۔ اشارہ کس کی طرف کیا؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ گاؤں والوں نے کہا، ارے یہ شیر خوار بچہ، یہ چھوٹا بچہ کیسے بات کرے گا؟ تم اس کی طرف اشارہ کر رہی ہو، یہ کیسے بول سکتا ہے، کیسے بات کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، جب اتنی بات گاؤں والوں نے کہی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی، قال انی عبد اللہ۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اے گاؤں والوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے میرے مقدر میں کتاب رکھی ہے، وجعلنی نبیا، اور میرے مقدر میں نبوت رکھی ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی، اور میں جہاں بھی رہوں اللہ نے میرے جسم کو بابرکت بنایا ہے، وجعلنی مبارکا واوصانی بالصلاۃ، اور اللہ نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے، زکوٰۃ دینے کی وصیت کی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے وبرم بوالدتی، مجھے اپنے ماں باپ کا اچھا بیٹا بنایا ہے، اور مجھے اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچایا ہے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلامتی ہو میرے پیدائش والے دن بھی، اور میرے مرنے والے دن بھی، اور دوبارہ اٹھائے جانے والے دن بھی، یہ تمام تینوں مراحل میں میرے لیے سلامتی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں تین مراحل آتے ہیں،
3 مراحل، پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی موت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے ان 3 مراحل کو ایک ایک بار ہی اس کا تذکرہ کیا گیا کہ زندگی دوبارہ نہیں ملتی ہے، موت دوبارہ نہیں آتی ہے، اور اٹھایا دوبارہ بھی نہیں جائے گا، بلکہ تینوں چیزیں انسان کو ایک بار ملتی ہے۔ زندگی بھی ایک بار ملی، موت بھی ایک بار ملی، اور دوبارہ اسے ایک بار ہی اٹھایا جائے گا۔ اسلامی بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ یہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا یہ مختصر واقعہ اگر اس کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کرتا، اس کے لیے وقت درکار ہوتے ہیں، لہذا میں نے مختصر بتایا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے۔ پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو یا عیسائیوں نے کیا کہا؟ ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بشریت سے اٹھا کر الوہیت کے بالمقابل کھڑا کر دیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوایا کہ عیسیٰ کہو میں ابن اللہ نہیں عبداللہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ ابن اللہ نہیں، عبداللہ ہوں۔ اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں۔ اور ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ عبداللہ، جبکہ عبداللہ جب کہنے کی بات تھی تو پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ماں کی طرف سے جو ماں کے اوپر الزام لگ رہے تھے اس کے بارے میں وضاحت کرتے، لیکن ماں کے اوپر الزامات کی وضاحت نہیں کی، ماں کی طرف سے سپورٹ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے کہا عبداللہ، اس لیے کہ اللہ کا حق پہلے بنتا ہے۔ عیسائیوں نے اللہ پر الزام لگایا، اللہ پر الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ الزام کو پہلے اللہ کے الزامات کی تردید کرنی تھی، اسی لیے پہلے اللہ کا حق بنتا ہے، اس کے بعد بندوں کا حق بنتا ہے۔ اس لیے پہلے کہا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں۔ اسلامی بھائیوں، یہ عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہو رہی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں ان آیات سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ دنیا کے اندر اگر اللہ کے نیک بندوں پر کوئی الزام لگاتا ہے نا، کوئی تہمت لگاتا ہے، تو اس کا دفاع اللہ خود کرتا ہے، اس کا دفاع اللہ خود کرتا ہے، اس کا مقابلہ اللہ خود کرتا ہے۔ اگر کسی مومن بندے پر، کسی نیک انسان پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو اس کا دفاع اللہ رب العالمین خود کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو لوگ اللہ کے مومن بندوں پر، نیک بندوں پر تہمت لگاتے ہیں، اس کا دفاع اللہ رب العالمین خود کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی کسی پر الزام مت لگانا، بغیر تحقیق کے کسی پر کوئی الزام مت لگانا، اور کسی پر تہمت مت لگانا، کسی ماں اور بہنوں پر الزام مت لگانا۔ الزام لگانے سے پہلے سوچنا کہ اس کا انجام کتنا برا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، جو لوگ مومن مردوں، مومنہ عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر، پاک دامن مردوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وہ آدمی ملعون ہے، وہ آدمی ملعون ہے، وہ آدمی کی طرف سے اس آدمی پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت برستی ہے، اور سب سے بڑا عذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس سے بڑا دردناک عذاب اسے آخرت میں ملنے والا۔ اسی لیے کسی پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ نوجوانوں موبائل کا استعمال کرتے ہو، جب آپ کے پاس کوئی حدیث آتی ہے یا کوئی بھی واقعہ آتا ہے، پہلے اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کیا کرو، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یا جو الزام لگایا گیا کسی پر ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر غلط ہے اس کو آپ نے شیئر کر دیا ہے، اس الزام میں آپ بھی شریک ہو۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں آپ ملعون قرار دیے جاؤ گے۔ اسلامی بھائیوں، اسی لیے آج ہمیں اور آپ کو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسرا واقعہ، جو وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لہذا میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کو بہت مختصر طور پر
2 منٹ کے اندر میں ختم کروں گا۔ دوسرا واقعہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اور وہ واقعہ صاحب جریج کا ہے۔ جو جریج کان رجلا عابدا، ایک بہت ہی نیک آدمی تھے، یہاں تک کہ اہل علم کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے اولیاء اللہ میں سے ایک ولی اللہ یہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ یہ ایک مرتبہ اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی بیچ میں فاتتہ امہ وهو یصلی، ان کی والدہ آتی ہیں، آواز دیتی ہیں اور نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آتی ہیں آواز دیتی یا جریج، اے جریج، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں نماز پڑھوں یا یہ جو ہے ماں کی طرف توجہ کروں؟ ان کے دل نے کہا کہ نماز پڑھ لو، نماز کنٹینیو کرو، ماں کو بعد میں دیکھ لینا، ماں سے بعد میں بات کر لینا۔ اس دن بھی ماں کی بات نہیں سنی۔ دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، 3 دن تک ماں کی بات پر توجہ نہ دیا، نماز کنٹینیو کیا۔ تیسرے دن جب ماں کی بات پر توجہ نہ دیا تو ماں نے انہیں بد دعا دی اور کیا کہا کہ اے اللہ، جب تک تو جو ہے کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے، جب تک تیری موت نہیں آ سکتی ہے۔ ماں نے بد دعا دیا۔ میرے بھائیوں، بد دعا لگ جاتی ہے۔ کیسے لگتی ہے؟ ایک خاتون جو ہے، جو اس عبادت خانے کے اطراف میں قریب میں بکریاں چرایا کرتی تھی، جانور چرایا کرتی تھی، اس کا کسی سے غلط تعلق قائم ہو گیا اور بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بادشاہ کے پاس خبر پہنچتی ہے ایک بچہ ایک خاتون کو پیدا ہوا ہے اور وہ بچہ ناجائز ہے، لہذا اس بچے کو لایا گیا۔ اور جب لایا گیا، بادشاہ نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا یہ بچہ جریج کا ہے، یہ بچہ جریج کا ہے۔ اور جب لوگوں نے سنا، فوراً اس کے عبادت خانے میں گئے۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے، باہر نکلوایا اور عبادت خانے کو توڑ دیا اور کہا جریج تم نیک بنتے ہو، تم ایسے انسان ہو، تم غلط کام کرتے ہو۔ لہذا جریج کے اوپر تانے کی برسات ہوتی رہی۔ کیا کیا لوگوں نے نہیں کہا، اللہ اکبر، لیکن کسی کی بات کا جواب نہ دیا۔ فوراً آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اے اللہ، آج تیرے سامنے آیا ہوں فریاد لے کر کے۔ آج میرے کردار پر ایک آنچ آ چکی ہے، اس آنچ کو ختم کرنا تیرا کام ہے۔ میرے کردار پر آنچ آئی ہے، میری عزت پر حرف آئی ہے، اے اللہ میں پاک دامن ہوں، اے اللہ تو آج ثابت کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ دعائیں کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد فوراً جاتے ہیں اس خاتون کے پاس جس کے گود میں بچہ تھا۔ خاتون سے بات نہ کیا بلکہ اس بچے سے بات کرتے ہیں اور بولتے ہیں یا غلام من ابوک، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ وہ چاہتے تھے تو اماں کے پاس بھی جا سکتے تھے، انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں بچے سے بات کروں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ بغیر زبان والے لڑکے کو بھی زبان دے سکتا ہے اور اس کے زبان سے کلام نکال سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بچے سے بات کیا، بچے نے اشارے میں کہا فلان الرائی فلا چرواہا، میرا باپ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ان کے اوپر جو الزامات تھے وہ ختم ہوئے، اور جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا لوگوں نے تو لوگوں نے معافی مانگی اور کہا کہ اے جرید، آپ کہیں تو آپ کے عبادت خانے کو ہم سونے جواہرات سے بنا دیں۔ جریج نے کہا نہیں، میرے عبادت خانے کو جیسا مٹی کا پہلے تھا ویسے مٹی کا بنا دو، میں اسی میں عبادت کروں گا۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، اس واقعے سے بہت سارے سبق ملتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک سبق سے بتانا چاہوں گا، اور جو ضرورت ہے آج کی وہ یہ ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، مشکل کتنی بھی آ جائے، مصیبت کتنی بھی آ جائے، مشکلوں کا حل نماز میں ہے، مصیبتوں کا حل نماز میں ہے۔ آؤ مشکلات میں رہ کر کے نماز پڑھو اور اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ تمہاری مصیبت کو دور کرے گا، تمہاری مشکلات کو دور کرے گا۔ اس لیے کہ نماز صرف عبادت کا نام نہیں، نماز مشکلات کا حل کا نام بھی ہے، نماز ہماری بیماری کے حل کا نام بھی ہے، نماز ہماری تمام ضروریات کا نام ہے۔ نماز میں اللہ سے بات ہوتی ہے، اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور اللہ سے جس کی بات ہو جائے، اللہ سے تعلق جس کا قائم ہو جائے، وہ دنیا کا سب سے بلند انسان ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
वस्सलाह, اے دنیا کے لوگوں اگر تمہیں مدد چاہیے تو نماز پڑھو، اے دنیا کے لوگوں اگر تمہاری پریشانی دور ہونا چاہتے ہو تو تم صبر کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے تمہاری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے جریج کے سامنے جب یہ معاملہ آیا، تانا کسی ہوئی، تمام کے تمام لوگ الزامات لگا رہے تھے، اکیلا انسان تھا، کسی کو جواب نہیں دیتا ہے، جو سب کی باتوں کو سننے والا ہے اس کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ آج میرے دامن پر دھبا لگ چکا ہے، میرا کردار جو ہے خراب ہو چکا ہے، میرے حرف پر، میرے عزت پر آنچ آ چکی ہے، اور اس عزت کو دوبارہ عزت دینے والا اور دوبارہ مجھے باکردار بنانے والا اور اس نشان کو ختم کرنے والا اے اللہ تو ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، ایک بچے کو جس کو بولنا نہیں آتا تھا، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی اور اس کے بولنے کے ذریعے سے اللہ نے وہ کرشمہ دکھایا کہ جریج کے اوپر جو الزامات لگے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور بھی ایک واقعہ ہے لیکن بات زیادہ ہو گئی ہے، وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان واقعات کو پڑھ کر کے اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکلات میں، ہر مصیبتوں میں اے اللہ تیری جانب سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے پکارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین مشکلات کا حل نماز ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن یقین نہیں ہو پاتا، اے اللہ ہمیں یقین دلا دے، اے اللہ ہمیں اس پر ایمان دلا دے کہ رب العالمین ہر مشکلات کا حل نماز میں ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس اسلامی قلعے کو تو آباد رکھنا، شادباد رکھنا، ہر حاسدوں کے حسد سے بچا لینا۔ اے اللہ اس اسلامی قلعے سے تو بچوں کو دیندار بنا دے اور دین کا داعی پیدا کر دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے منور کر دے۔ رب العالمین جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔